السلام علیکم. السلام علیکم. تو آج ہم بات کریں گے کہ اس لکیر کے بارے میں. اس لکیر یہ دل کی لکیر کہلاتی ہے. یہ لکیر جو آئی ہوئی ہے یہ بڑی سی اس طرح آئی ہوئی ہے. یہ دل کی لکیر کہلاتی ہے. سمجھ آ گئی؟ اب یہ جو لکیر ہے ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ یہ لکیر اس طرح آئی ہوئی ہے اور پھر دو شاخہ لکیر بالکل درمیان سے اس طرح ہو. یہ اس طرح آئی ہوئی ہے. یہ کیا ہے؟ اس طرح لکیر، ہم اس لکیر کو دو شاخہ لکیر کہتے ہیں. دل کی لکیر، دو شاخہ لکیر. دوستو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ یہ لکیر اسے دل کی لکیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آ گئی؟ اب یہ لکیر جو ہے اگر دل کی لکیر اپنے آغاز پر اس طرح دو شاخہ نشان اکثر بناتی ہے اس طرح دو شاخہ اس طرح اور پھر اس طرح آئی ہوگی. اکثر لوگوں کے ہاتھ پر ہوتے ہیں. تو اس طرح اگر ہو اکثر نشان بناتی ہے لوگوں کے ہاتھوں پر. اس کی ایک شاخ اسے اباری مشتری کہتے ہیں. اس جگہ کو یہاں سے یہاں، یہ جو انگلی ہے یہاں سے یہاں تک، یہ جو جگہ ہے نا، یہ اسے اباری مشتری کہتے ہیں. اگر اس کے وسط جو ہے، یہ جو درمیانی جگہ، یہ جو یہاں سے اگر آغاز کرے اور پھر اس طرح دو شاخہ ہو، اگر مشتری کے وسط سے اور دوسری شاخ زحل مشتری، اس جگہ کو زحل کہتے ہیں. اس جگہ کو یہ زحل ہے اور یہ مشتری ہے. سمجھ آ گئی؟ اب بات یہ ہے اگر ایک شاخ یہاں سے آئی ہوئی ہے، یہاں سے، اور ایک اس طرح جو آئی ہوئی ہے، اگر اس طرح ہو، انگلیوں کے درمیان سے ہو. اکثر انڈین کے دست شناس میں دل کی لکیر کے آغاز پر دو شاخہ نشان کو نہایت مبارک تصور کیا جاتا ہے. انڈیا کے اس نشان کے حامل عموماً معاشرتی اعتبار سے بہت بہتر زندگی بسر کرتے ہیں. عموماً یہ لوگ مالدار ہوتے ہیں اور معاشرے میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں. دل کی ایسی شاخدار لکیر امیروں کے ہاتھ پر اکثر دیکھنے کو ملتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس دو شاخہ کو ہم اسے کہتے ہیں شاہی دو شاخہ کے نام سے پکارا جاتا ہے. اس لکیر کو اس علامت کے حامل افراد معاشرے کی جس بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے خیالات اور طرز رہائش سے دولت کی جھلک نظر آتی ہے. ان کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ خیالات اور طرز رہائش اور جس طرح وہ کام کرتے ہیں، کہیں ہم گرے ہوئے حرکت نہ کریں. اور وہ لوگ جس کی یہ لکیر ہوتی ہیں وہ گری ہوئی حرکت سے بہت ہی اجتناب کرتے ہیں. ایسی دو شاخہ دل کی لکیر کے ساتھ عموماً قسمت کی جو قسمت کی لکیر ہے، ہم اس کو قسمت کی لکیر کہتے ہیں. یہ اس طرح آئی ہوئی ہے. اس پر بھی میں ویڈیو بنا لوں گا. کمنٹس میں ضرور بتائیے، میں ہر سوال کا جواب دے دوں گا. ٹھیک ہے نا؟ ضرور کمنٹس میں بتائیے. اچھا، تو ہم بات کر رہے تھے اس قسمت کی لکیر میں کہ دو شاخہ نشان محبت کے معاملے. یہ جو دو شاخہ نشان ہوتی، یہ قسمت لکیر بھی بہت اچھی ہوتی ہیں اگر دو شاخہ لکیر یہاں پر موجود ہو. ٹھیک ہے نا؟
اب بات یہ ہے، دو شاخہ نشان محبت کے معاملے میں بھی معلومات فراہم کرتا ہے۔ بقول کیرو بھی بہت، یہ جو کیرو ہے یہ بھی بہت علم دست شناس میں بہت ماہر تھا، اور اس نے کہا ہے کہ یہ علامت محبت میں خوشیوں کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کے حاملین فطرت حسن پرست ہوتے ہیں، جنس مخالف کے افراد بھی ان سے بات چیت کے دوران بہت جلد متاثر ہوتے ہیں۔ جو بھی اس کے دشمن ہوتے ہیں اور یہ بات اس سے کرتے ہیں تو وہ بہت جلد متاثر ہوتے ہیں۔ ان کے انداز کوئی خاص کشش ہوتی ہے جو جنس مخالف کو ان کی بالکل ان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں، ان کی بات میں اتنی اثر ہوتی ہے، وہ بات کا ہنر رکھتے ہیں جس کی بھی یہ دو شاخہ لکیر ہو، دل کی لکیر کا دو شاخہ، ہم اسے شاہی دو شاخہ کہتے ہیں اس لکیر کو، ٹھیک ہے نا۔ اب بات یہ ہے کہ ان میں رومانس کا جذبہ اور جنسی خواہشات کامل طور پر موجود ہوتی ہیں، چنانچہ اس علامت کے حامل بہت سے عشق لڑاتے ہیں، لیکن اگر دو شاخہ دل کی لکیر کے ساتھ بہار زہرا زیادہ ابھرا ہوا ہو، یہ جگہ اگر زیادہ ابھرا ہوا ہو، یہاں سے بہت اونچا ہوا ہو، یہاں سے اور یہ دو شاخہ لکیر ہو یہاں، بالکل اس طرح میں نے بنایا رکھا ہے، اس طرح دیکھیے یہاں سے یہاں، اگر یہ تو یہاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہاں ہوتی، مگر یہاں اگر ہو، اسے ہم ابار زہرا، اسے ابار زہرا کہتے ہیں اس جگہ کو، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو جگہ ہے اس پر بھی میں ویڈیو بنا لوں گا، کمنٹس میں ضرور بتائیے، ضرور، اس طرح نہیں ہے کہ بس صرف ویڈیو دیکھیے، ضرور کمنٹس میں بتائیے کہ ہمیں اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر یہ ابھرا ہو اس طرح ہو اور یہ ذرا کھلا ذرا ابھرا ہو تو اس جگہ یہ ابھرا ہو تو پھر وہ شخص زانی ہوگا، یہ زانی کی نشاندہی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، زانی شخص کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور اگر دل کی یہ جو لکیر ہے، اگر یہ اس طرح ہو، اس طرح آئی ہوئی ہو، اس طرح نہیں، اس طرح، پھر اس طرح اور پھر اس طرح، اس طرح ہو یا پھر اس طرح ہو، اس طرح آئی ہوئی ہو، ایک ہی طرح اور ایک ہی طرح، جس طرح بھی ہو، مگر اس کی 3 شاخہ ہو، ہم اسے شاخہ آغاز کہتے ہیں، جسے ترشول بھی کہہ سکتے ہیں، بڑا مبارک نشان ہے یہ علامت کبھی بھی معمولی اور عام آدمیوں کے ہاتھ پر دیکھنے کو نہیں ملتے۔ دل کی لکیر پر ترشول، اسے ہم ترشول کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو دل کی لکیر پر ترشول ہمیشہ بلند مرتبہ، دولت مند اور خوش قسمت لوگوں کے ہاتھ پر دیکھنے کو ملتی ہے۔ شاخہ، ہم اسے شاخہ بھی کہتے ہیں۔ شاخہ بعض اوقات بائیں ہاتھ میں قسمت کی مکمل عدم موجودگی کے منفی اثرات کو مکمل طور پر زائل کر دیتا ہے۔ اگر قسمت کی لکیر ایڑی پیڑی اور اگر کہیں پر ہو اور کہیں پر نہیں ہو اور بالکل چھوٹی ہو، آپ پر بہت بہت خراب اثرات کرتی ہو اگر قسمت کی لکیر، اس کو ہم قسمت کی لکیر ہر انسان کے ہاتھ پر ہوتی ہے، ہم اسے قسمت کی لکیر کہتے ہیں۔ اگر یہ قسمت کی لکیر یہاں بالکل اس طرح ہو یا اس طرح ہو اور اس پر خراب اثرات ہوتے ہیں تو وہ بھی ختم کر ڈالتے ہیں۔ ترشول اگر ابہاری مشتری کے وصف سے آغاز کرے، اسی طرح ایک اس طرح، ایک اس طرح اور ایک اس طرح،
ہم اسے ترشول کہتے ہیں. اگر یہ ابھاری وسط ہے، ٹھیک ہے نا، ترشول اگر ابھاری مشتری کے وسط سے آغاز کرے تو یہ انتہائی مبارک علامت ہے، اور شاخہ نادر ہی دیکھنے کو ملتی ہیں، اکثر دیکھنے کو ملتی ہیں. اس شاخہ کروڑپتی لوگوں کے ہاتھ پر دیکھنے کو ملتا ہے. جب اس نشان کے علاوہ ہاتھ یہ جو ہتھیلی ہے، ہتھیلی پر قسمت اور شہرت کی لکیر، یہ قسمت ہے اور یہاں شہرت کی لکیر ہوتی ہے. شہرت کمنٹس میں یہ بھی بتا کہ میں اس پر بھی ویڈیو بنا لوں گا، ٹھیک ہے نا. اچھا، تو بات یہ ہے، شہرت کی لکیر لمبی اور بہتر لکیر دیکھنے کو ملے تو اس نشان کو مزید تقویت دیتی ہیں اور بہت ہی طاقت دیتی ہیں اس لکیر کو. وہ تو بالکل بہت کروڑپتی ہوتے ہیں وہ لوگ. اچھا، اس نشان کے مزید تقویت دیتی ہیں، بہت ہی طاقت دیتی ہیں اور مقدر کے بلند کو ظاہر کرتی ہیں. ان علامت کو آپ ان کامیاب افراد کے ہاتھ پر دیکھ سکتے ہیں جو معاشرے میں دولت، عہد اور مرتبے کے بل بولتے پر پہنچ جاتے ہیں. وہ بہت بلند مرتبے پر پہنچ جاتے ہیں. اگر اور بھی ویڈیو بنانا، اگر اور کچھ سوال ہو یا کچھ مسئلہ ہو اس پر بھی، تو مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیے. آپ یہاں پر لکھ لیجئے یوٹیوب پر MUHMMAD پھر ROMAN پھر MAJZUB، ٹھیک ہے نا. یوٹیوب پر لکھ لیجئے اور پھر میرا چینل آ جائے گا. سمجھ آ گئی؟ محمد رومان مجذوبی، سمجھ آ گئی؟ پھر تمام کے تمام ویڈیو آ جائے گی اور اسے ضرور دیکھ لیجئے. اب میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گا، اگلی ویڈیو میں ملیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.